اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 247 ہے، 247، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، 92۔ لفظی معنی دیکھیے، لن تنالو، تم ہرگز حاصل نہ کر سکو گے، البر، نیکی، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو، تم خرچ کرو، مما، ان چیزوں میں سے جو تحبون، جنہیں تمہیں پسند کرتے ہو، وما تنفقو، اور جو کچھ کہ تم خرچ کرتے ہو، من شیئن، کسی چیز میں سے، تو فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، بِهِ علیم، اس کو جانتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ بزرگان محترم، یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے۔ 3 پارے الحمدللہ ہم اس کی تفسیر کر چکے ہیں، یعنی قرآن مجید کا 1 2 3 پارے ہمارے ہو چکے ہیں، 10واں حصہ ہو چکا ہے، 10 میں کا 1 حصہ ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر سی آیت میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ دیکھو، تم نیکی اور بھلائی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم ہماری راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت محبوب اور پسندیدہ ہو۔ اللہ کی راہ میں لوگ خرچ کرتے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ، مسلمانوں میں خرچ کرنے کا مزاج بھی ہے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، عطیات بھی دیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں اچھی چیز دیں، وہ جو محبوب چیز، جو ہمارے لیے ہمارے کام کی چیز ہے، جس چیز کی طرف ہمارا لگاؤ ہے، ہم اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گھٹیا چیز اللہ کی راہ میں دی جائے، بالکل گھٹیا چیز ہمارے کام کی نہیں، چلو اللہ کی راہ میں دے دو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتائی کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب اور پسندیدہ ہو۔ اگر تم نیکی کو پسند کرتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، تو تمہیں وہ چیز خرچ کرنا پڑے گا جو چیز تمہاری دل میں بڑی ہی بھلی لگتی ہو، جس کو تم پسند کرتے ہو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہم جیسے نہیں تھے۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ کوئی بات سنتے تھے، ترغیبی کی باتیں سنتے تھے، کسی بھی عمل کی طرف انہیں اپیل کی جاتی تھی، حکم دیا جاتا تھا، اس پر عمل کے لیے وہ لپکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام کی نظریں ان چیزوں کی طرف گئی جو ان کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے۔
جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے مال میں سے ایک رومی لونڈی پسند تھی، باندی پسند تھی، محبوب تھی، جس کا نام مرجانہ تھا۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو، فوراً اللہ کی راہ میں اس باندی کو آزاد کر دیا۔ حضرت زید ابن حارثہ کے پاس ایک گھوڑا تھا، بہت پسند تھا انہیں۔ آیت کو سننے کے بعد، اس آیت کو سننے کے بعد عمل کا جذبہ پیدا ہوا، فوراً اس گھوڑے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی، ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا اس پر عمل کرنے کا۔ ان کا مدینہ منورہ میں ایک باغ تھا، کھجور کا باغ، بہترین باغ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا آیا کرتے تھے، اس کے کھجور کھایا کرتے تھے۔ اور اس باغ میں ایک کنواں بھی تھا، بیرحا کے نام سے کنواں تھا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے تھے، اس کا پانی بہت شوق اور ذوق سے پیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ کو یہ باغ بہت زیادہ پسند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فوراً تشریف لائے اور کہا، اللہ کے رسول، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو چیز کہ تم کو پسند ہو۔ ہم جب تک نہیں خرچ کریں گے بھلائی کو نہیں پا سکتے۔ اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے کہ مجھے بیرحا کا یہ کنواں اور وہ باغ مجھے بہت زیادہ پسند ہے جو کھجور کا باغ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اللہ کے راہ میں آپ جیسے چاہے اس کو خرچ کریں۔ چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ باغ ابو طلحہ سے لے لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی، ابو طلحہ یہ بڑے نفع کا کھجور کا باغ ہے، اس باغ کو تم جو ہے اپنے جو مستحق رشتہ دار ہیں، اپنے قریبی، ان میں تقسیم کر دو، ان کو دے دو۔ چنانچہ انہوں نے دے دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی واقعات سے کہ اللہ کی راہ میں محبوب چیز دینے کی کوشش کی جائے۔ جیسے کہ اور دوسری بات یہ بھی سبق ملا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو طلحہ سے یہ کہنا کہ تم یہ نفع کا باغ ہے، اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اوروں کو تو دیتے ہی ہیں، دینا بھی چاہیے، لیکن سب سے پہلے جو مستحق ہوتے ہیں وہ اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں کو دینا بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ دو ثواب ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے صدقے کا ثواب آپ کو حاصل ملا، پھر اپنے رشتہ داروں کو دینے کا دگنا ثواب۔ اس لیے اپنے حلقے میں جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، پہلے ان پر ایک نگاہ دوڑائی جائے اور ان پر اپنا مال خرچ کیا جائے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس بات کو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے؟ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اللہ کو معلوم ہے، جب معلوم ہے تو اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کا اجر پورا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز آدمی اللہ کی راہ میں جذبے کے ساتھ خرچ کرے، اخلاص کے ساتھ خرچ کرے اور پھر اللہ اس کو اجر نہ دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کو علم ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس کا پورا اجر تمہیں دے گا۔ یوفی الیکم، تمہیں پورا بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔